ہم شروعات کریں گے ملک کے آئینی ڈھانچے سے اور وہاں سے سیدھا چلیں گے کلاس روم کے اندر ایک بچے کی انفرادی ضروریات تک۔ تو سب سے پہلے ایک بڑا سوال، جب ہندوستان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو زبان کے معاملے میں اسے سرکاری طور پر کیسا ماحول ملتا ہے؟ آئیے اسی سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ نمبر ہے 22۔ جی ہاں، 22۔ یہ وہ زبانیں ہیں جنہیں ہندوستان کا آئین باقاعدہ تسلیم کرتا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اردو بھی ان میں شامل ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلاس روم میں بہت سی زبانیں بولنے والے بچے ہو سکتے ہیں، اور ایک استاد کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ اور اہم فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ہندی تو ہے ہماری سرکاری زبان، لیکن انگریزی کا کردار ایک معاون یعنی ایسوسیٹ آفیشل لینگویج کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام سے لے کر سرکاری کام کاج تک ان دونوں زبانوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، تو ملک کی بڑی تصویر تو ہم نے دیکھ لی، اب ذرا زوم ان کرتے ہیں ایک بچے کے ذہن پر اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زبان سیکھنے کے وہ 2 بنیادی طریقے آخر ہیں کیا؟ تو ان دونوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے، اکتساب جسے ایکوزیشن کہتے ہیں وہ بالکل قدرتی ہے، لاشعوری ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی مادری زبان اپنے گھر، اپنے ماحول سے خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہے آموزش یعنی لرننگ، یہ ایک باقاعدہ شعوری کوشش ہے، جیسے اسکول میں گرامر کے اصول سیکھنا۔ تو ایک ہے انکانشیس اور دوسرا ہے کانشیس۔ اور اسی اکتساب کے نظریے کو نوم چومسکی آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر بچہ زبان سیکھنے کی ایک اندرونی صلاحیت کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے باہر سے سکھائی جائے، بلکہ یہ صلاحیت اس کے اندر، اس کے دماغ میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ لیکن ایک دوسرا نظریہ بھی ہے، وائگوٹسکی اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں۔ ان کے مطابق زبان تنہائی میں نہیں سیکھی جاتی، بلکہ یہ ایک سماجی عمل ہے۔ بچہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے بات چیت کر کے، ان کے ساتھ کھیل کر، مل جل کر زبان سیکھتا ہے۔ یعنی ان کے لیے زبان کا سرچشمہ سماج ہے، صرف دماغ نہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ٹائم لائن کتنی خوبصورتی سے دکھاتی ہے کہ زبان سیکھنے کا یہ قدرتی سفر کیسے مرحلہ وار آگے بڑھتا ہے۔ شروع میں صرف آوازیں، جسے کوئنگ کہتے ہیں، پھر ببلانا، پھر ایک لفظ، 2 لفظ، اور آخر کار لمبے لمبے جملے۔ یہ ایک پریڈکٹیبل جرنی ہے جس سے تقریباً ہر بچہ گزرتا ہے۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سیکھی کیسے جاتی ہے، تو اب بات کرتے ہیں ان 4 بنیادی ستونوں کی جن پر کوئی بھی زبان کھڑی ہوتی ہے۔ اس ٹیبل کو سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں، 2 طرح کی مہارتیں ہیں۔ ایک ہے تحصیلی یعنی ریسیپٹیو سکلز، جس میں ہم معلومات کو اندر لیتے ہیں، جیسے سننا اور پڑھنا، اور دوسری ہے تعمیری یعنی پروڈکٹیو سکلز، جس میں ہم معلومات باہر بھیجتے ہیں، جیسے بولنا اور لکھنا۔ تو سیدھی سی بات ہے، ایک ان پٹ ہے اور دوسرا آؤٹ پٹ۔ اچھا، اب نظریہ سے عملی میدان میں آتے ہیں۔ ایک استاد ہونے کے ناطے کلاس روم میں زبان سکھانے کے لیے کون سے طریقے سب سے زیادہ کارآمد ہیں؟ آئیے استاد کے اس ٹول کٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ 2 طریقے امتحان کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہیں۔ پہلا ہے استقرائی طریقہ یعنی انڈکٹیو میتھڈ۔ اس میں آپ پہلے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں اور وہ خود نتیجہ یا اصول تک پہنچتے ہیں۔ اور دوسرا ہے استخراجی طریقہ یعنی ڈیڈکٹیو میتھڈ، جو اس کا الٹ ہے۔ اس میں پہلے اصول بتا دیا جاتا ہے اور پھر مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ بہتر کون سا ہے، مثال سے اصول کی طرف جانا یا اصول سے مثال کی طرف؟ اب آتے ہیں کوڈ سوئچنگ پر۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بات کرتے ہوئے ایک زبان سے دوسری زبان پر چلے جانا، لیکن پورے جملے کی سطح پر۔ مثال دیکھیں، وہ آج اسکول نہیں آیا، ہی واز ایبسنٹ۔ یہاں ایک پورا جملہ اردو کا ہے اور دوسرا پورا جملہ انگریزی کا۔ اور اس سے تھوڑا مختلف ہے کوڈ مکسنگ۔ یہاں زبان جملے کے اندر ہی بدل جاتی ہے، یعنی ایک ہی جملے میں 2 زبانوں کے الفاظ مل جاتے ہیں، جیسے آج میں نے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ یہاں دیکھیں، ہوم ورک کا انگریزی لفظ اردو کے جملے میں ہی مکس ہو گیا ہے۔ یہ بائکس اور کیلپ کا فرق سمجھنا ایک استاد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بائکس یعنی عام بول چال کی زبان جو بچے کھیل کے میدان میں دوستوں کے ساتھ 1-2 سال میں آرام سے سیکھ جاتے ہیں، لیکن کیلپ
یعنی کتابی اور تعلیمی زبان جسے سیکھنے میں 5 سے 7 سال لگ سکتے ہیں، یہی وہ زبان ہے جس کی ضرورت انہیں سائنس اور ریاضی جیسے مضامین سمجھنے کے لیے پڑتی ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے اہم نقطے پر، شمولیت یعنی انکلوسیوٹی۔ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ کلاس کا ہر بچہ، خاص طور پر وہ جسے سیکھنے میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں، پیچھے نہ رہ جائے؟ تو سوال یہ ہے کہ جب کوئی بچہ کلاس میں پیچھے رہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مؤثر استاد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ایسی مشکلات کو پہچانے اور ان کو دور کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ کچھ عام سیکھنے کی مشکلات ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جیسے ڈسلیکسیا جس میں پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، ڈسگرافیا جس میں لکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور ڈسکیلکیولیا جس کا تعلق حساب کتاب سے ہے۔ ان علامات کو پہچاننا ہی مدد فراہم کرنے کا پہلا قدم ہے۔ تو شمولیاتی تعلیم یا انکلوسیو ایجوکیشن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ الگ الگ قابلیت والے بچوں کو ایک ہی کمرے میں بٹھا دیا جائے، نہیں، اس کا اصل مقصد ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں ہر ایک بچے کو، چاہے اس کی صلاحیت کچھ بھی ہو، سیکھنے اور آگے بڑھنے کے برابر مواقع اور پوری مدد ملے۔ تو ہم نے یہ سفر قومی پالیسی سے شروع کر کے ایک طالب علم کی انفرادی ضروریات پر ختم کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام تصورات کو کلاس روم میں کیسے استعمال کیا جائے گا تاکہ ہر طالب علم اپنے سیکھنے کے سفر میں خود کو بااختیار محسوس کرے۔